بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط لکھنے کا انداز۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض شاہان عجم کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ ایسے خطوط کو جو بغیر مہر کے ہوں نہیں پڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ کنندہ کروایا۔ پھر یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، وہ ایک کنویں کے پاس تھے کہ اسی دوران انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ انہوں نے حکم دیا تو اس کا سارا پانی نکالا گیا لیکن وہ اسے پا نہیں سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، اس کے نگینہ کو اپنی ہتھیلی کے پیٹ کی جانب رکھا اور اس میں محمد رسول اللہ کنندہ کرایا، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ جب آپ نے انہیں سونے کی انگوٹھیاں پہنے دیکھا تو اسے پھینک دیا اور فرمایا اب میں کبھی اسے نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کنندہ کرایا۔ پھر آپ کے بعد وہی انگوٹھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنی، یہاں تک کہ وہ کنویں میں گر پڑی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری انگوٹھی بنوائی اور اس میں محمد رسول اللہ کنندہ کرایا۔ راوی کہتے ہیں وہ اس سے مہر لگایا کرتے تھے یا کہا اسے پہنا کرتے تھے۔ ابو داود کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کا اختلاف اس وقت تک نہیں ہوا جب تک انگوٹھی ان کے ہاتھ میں رہی۔ اس سند سے بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں مرفوعاً مروی ہے، اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رسول اللہ کنندہ کرایا اور فرمایا کوئی میری اس انگوٹھی کے طرز پر کنندہ نہ کرائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی تو لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوا لیں اور پہننے لگے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی پھینک دی۔ ابو داود علیہ الرحمہ کہتے ہیں اسے زیاد بن سعد، شعیب اور ابن مسافر رضی اللہ تعالی عنہم نے زہری علیہ الرحمہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 خصلتیں ناپسند فرماتے تھے۔ زردی یعنی خلوق کو، سفید بالوں کے تبدیل کرنے کو، تہ بند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو، سونے کی انگوٹھی پہننے کو، بے موقع و محل اجنبیوں کے سامنے عورتوں کے زیب و زینت کے ساتھ اور بن ٹھن کر نکلنے کو، شطرنج کھیلنے کو، معوذات کے علاوہ سے جھاڑ پھونک کرنے کو، تعویذ اور گنڈے لٹکانے کو اور ناجائز جگہ منی ڈالنے کو، اور بچے کے فساد کو یعنی اسے کمزور کرنے کو اس طرح پر کہ ایام رضاعت میں اس کی ماں سے صحبت کرے، البتہ اسے حرام نہیں ٹھہراتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے اور درستگی پر قائم رکھ اور ہدایت سے سیدھی راہ پر چلنے کی نیت رکھو، درستگی سے تیر کی طرح سیدھا رہنے یعنی سیدھی راہ پر جمے رہنے کی نیت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ انگوٹھی اس انگلی یا اس انگلی میں رکھوں، انگشت شہادت یعنی کلمہ کی یا درمیانی انگلی میں۔ حضرت عاصم جو حدیث کے راوی ہیں نے شک کیا ہے اور مجھے قصیہ اور میسرہ سے منع فرمایا۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو ہم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا قصیہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ایک قسم کے کپڑے ہیں جو شام یا مصر سے آتے تھے، ان کی دھاریوں
میں ترنج یعنی چکوترا بنے ہوئے ہوتے تھے، اور میسرہ وہ بچھونا یعنی بستر ہے جسے عورتیں اپنے خاوندوں کے لیے بنایا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ حضرت محمد بن اسحاق علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے سلط بن عبداللہ بن نوفل بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے داہنے ہاتھ کی چھنگلی میں انگوٹھی پہنے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اسی طرح اپنی انگوٹھی پہنے اور اس کے نگینہ کو اپنی ہتھیلی کی پشت کی طرف کیے دیکھا، اور کہا یہ مت سمجھنا کہ صرف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی ایسا کرتے تھے، بلکہ وہ ذکر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی انگوٹھی ایسا ہی پہنا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی بنانا کہتی ہیں کہ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں کہ اسی دوران ایک لڑکی آپ کے پاس آئی، اس کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے تو آپ نے کہا اسے میرے پاس نہ آنے دو جب تک تم انہیں کاٹ نہ دو، اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف سے کچھ زیور ہدیہ میں آئے، اس میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جس میں یمنی نگینہ جڑا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک لکڑی کے بغیر اس کی طرف التفات کیے پکڑا یا اپنی بعض انگلیوں سے پکڑا، پھر اپنی نواسی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور فرمایا بیٹی اسے تو پہن لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے محبوب کو آگ کا بالا پہنانا چاہے تو وہ اسے سونے کی بالی پہنا دے، اور جو اپنے محبوب کو آگ کا توق پہنانا چاہے تو اسے سونے کا توق پہنا دے، اور جو اپنے محبوب کو آگ کا کنگن پہنانا چاہے وہ اسے سونے کا کنگن پہنا دے، البتہ سونے کے بجائے چاندی تمہارے لیے جائز ہے، لہٰذا تم اسی کو ناک یا کان میں استعمال کرو اور اس سے کھیلو۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیتوں کی کھال پر سواری کرنے اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، انہیں پھیلانے اور اس کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔